حاضرین و سامعین، دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق خلاصۃ القرآن کے عنوان سے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ جات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے خلاق عالم ہمیں قرآن کا مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، پارہ نمبر 11 میں 3 صورتوں کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ، سورۃ یونس اور ہود کا آغاز بھی پارہ نمبر 11 کے آخر سے ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 11 میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو منافقین کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک سے جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے اور پھر ساتھ ہی مومنین جو غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور یہ 3 لوگ تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن سورۃ یونس کا اگر ہم مجموعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر اور اللہ کے ایک ہونے پر بے شمار دلائل دیے ہیں، اور مشرکین مکہ کا، بتوں کا اور جھوٹے خداؤں کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ پیش کیا، اور عقلی دلیلیں بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیں، اور پھر اس کے علاوہ ایسی دلیلیں بھی دیں اور ان کو چیلنج بھی کیا کہ قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اگر تم اس قرآن پر اعتراض کرتے ہو۔ تو الغرض اس میں جو سورۃ یونس میں بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور اپنی وحدانیت پر بے شمار دلائل دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ ہود کا آغاز ہوتے ہی یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ قرآن کا 11واں پارہ یعتذرون اذا رجعتم الیہم سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین غزوہ بدر میں، اور یہ جو غزوہ بدر میں منافقین جو رہ گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، اور جنہوں نے مختلف ہیلے بہانے اور اپنے عذر پیش کیے تھے، اور جن کے بارے میں قرآن نے 10ویں پارہ میں کہا کہ وہ اپنے حیلوں بہانوں کی خاطر قسمیں اٹھایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے بہانے بناتے ہیں۔ تو قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، محبوب کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ نے تمہاری خبروں کے متعلق جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، منافقین کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہمارے اعمال کو اور ہمارے اس فعل کو کوئی بھی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے اس فعل کو، تمہاری اس نیت کو، تمہارے ان حرکات کو اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی ان کے بارے میں فرمایا کہ سیحلفون، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، اور آگے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں اس وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ آپ ان پر راضی ہو جائیں۔ یعنی کہ منافقین نے بہت ہی کوشش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ لوگ جو ہیں اصل کے لحاظ سے منافق ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ جو اعراب ہیں، یہ دیہاتی لوگ جو ہیں، ان کو قرآن نے دیہاتی بھی کہا ہے، اور ایک صاحب نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ گنوار، ان پڑھ، یہ ایسے لوگ تھے جو کفر اور نفاق کے معاملہ میں یہ سخت تھے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی مراد کو اور اللہ نے جو اپنے رسول پر قرآن نازل کیا اس کو نہیں جانتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اعراب اور جو دیہاتی لوگ ہیں ان کی
فضیلت بھی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جی۔ پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 2 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے ہوتا ہے کہ سابقون اور اولون جو پہلے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ سابق کی اور اولین کی بہت بڑی تشریح کی گئی ہے جی۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ مکہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کسی نے یہ کہا کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ مراد ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ہیں ان سے یہ مراد ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کیا بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت میں داخلہ جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، اس جنت میں باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں۔ اس کے بعد خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک حکم دیا، وہ کیا کہ غزوہ تبوک میں کچھ مومن صحابی وہ بھی رہ گئے تھے اور انہوں نے واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیلے بہانے نہیں بنائے جی۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے اپنے آپ کو وہ باندھ دیا جی، اور ان کا معاشرتی بائیکاٹ بھی ہوا، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے اس جو ندامت ہوئی تھی ان کو، جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، اس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب خذ من اموالہم، اب ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان سے مال لے لیجئے صدقہ کا، تطہرہم، جو ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، صاف کر دے گا، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد چونکہ یہ 10ویں پارے ہی سے منافقین کا یہ طرز عمل اور ان کی کارستانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا، تو آج پھر یہاں قرآن مجید کے اس رکوع میں ایک اور منافقین کا جو کبھی فعل تھا اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کون سا کبھی فعل تھا کہ غزوہ تبوک سے جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے متوازی جو ہے ایک مسجد بنا لیں جی۔ اور یہ اصل میں ابو عامر راہب فاسق جب کبھی مدینہ منورہ میں خفیہ طور پر آیا کرے تو مسلمانوں کے خلاف یہاں سازشیں کرنے کے لیے یہ لوگوں کو، منافقین کو جمع کرتا تھا جی۔ تو یہاں وہیں پر ایک مشورہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی جائے جی۔ تو جیسے ہی انہوں نے مسجد بنائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کیجئے اور اس میں ہمیں نماز پڑھائیے۔ یہ منافق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد درار کا نام دیا کہ والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، کفر کی جگہ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ تفریق ڈالنے والی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا لا تقم فی ابدا، اس مسجد کے قریب بالکل قریب مت کھڑے ہو، کیونکہ آگے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ اس مسجد کے مقابلے میں یہ مسجد بنیاد ڈالی گئی ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جبکہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ منافقت پر رکھی گئی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تفصیل کے ساتھ اس مسجد درار کو بیان کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد درار کو گرار دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز قرآن کیا کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے ان کے مالوں اور ان کے جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کرتا ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یا اپنی جان
قربان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ مارے جائیں یا وہ خود مارتے ہیں جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں مومنین کا تذکرہ ہوا تو مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صفات بھی بیان کر دی کہ التائبون، مومنین کون ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، حامدون، حمد کرنے والے ہیں، اور الراکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں وہ کسی مشرک کے لیے دعا نہ کریں۔ کیوں کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا کے لیے بھی دعا نہیں کی تھی جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، ان میں سے حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ لوگ تھے 3، یہ واپس رہ گئے تھے، ان کا سماجی بائیکاٹ بھی ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا جی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، قرآن نے کیا کہ ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زمین تنگ کر دیتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ توبہ ایک بہت اچھا عمل ہے جی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا رکوع نمبر 4 کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اعراب کا اور انہی کا منافقین کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آگے ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، کہ جو خرچ کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو چندہ دینے کا حکم دیا گیا اور چندہ لیا گیا، اس سلسلے میں حضرت علی المرتضیٰ نے غزوہ تبوک کے لیے کچھ کھجوریں عطا کیں، جبکہ اس کے برعکس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اس غزوہ کے لیے عطا کیے جی۔ اب ایک طرف تھوڑی کھجوریں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا مال ہو، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو جی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک بات کی تعلیم دی ہے جی کہ چونکہ لوگوں کا اس زمانے میں یہ ذرائع ابلاغ اور مواصلات کا اتنا نظام نہیں تھا، تو بہت دور دور لوگ رہتے تھے، تو قرآن نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے یا ایک شہر میں تعلیم اور فقہ کی تعلیم کے لیے کیا حکم دیا کہ مومنین کیا کریں، ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت جو ہے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ کے لیے دوسری جگہ بھیجیں جی۔ جب وہ دین حاصل کر لیں تو پھر وہ اپنے شہر میں آ کر، اپنے محلہ میں آ کر، اپنے گھر میں آ کر دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 11 کے رکوع نمبر 5 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار کہہ کر یہاں بھی کفار کے خلاف اعلان جنگ کیا جی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جہاد کرو ان سے جو کفار تمہارے قریب ہیں یا کافروں کے جو قریب ہیں، اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ تمہیں اس میں سختی بھی کرنی چاہیے جی۔ یہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا
جو تم میں سے ہے، اور پھر کیا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور وہ کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومن کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے، ہمدردی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے اور اس کی آیات 109 ہیں اور اس کے کل 11 رکوع ہیں۔ سورۃ یونس کا آغاز حروف مقطعات الف لام را کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے دوسری آیت میں کفار مکہ کو جواب دیا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ کفار مکہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ قرآن یا وحی جو ہے محمد عربی کی طرف کیوں آئی ہے اور کسی بڑے آدمی کی طرف کیوں نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا جی۔ اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو اختیارات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس کے اوپر عرش استوا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، الیہ مرجعکم جمیعا، پھر اسی کی طرف سب نے لوٹ کر واپس جانا ہے، اور وہ وہی ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹا دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات ذکر کیے کہ رب کیوں ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو جب پیدا کیا ہے وہ سب چیز کو وہ رزق دینے والا ہے۔ آگے صرف فرمایا کہ یہی نہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا، اس کے اندر جو نور نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رات اور دن میں جو اختلاف ہے، فرق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے تکون جو ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ سے کیا، جس کا معنی یہ کہ اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسے جلد بھیجتا جیسے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ یعنی نعوذ باللہ کہ برائی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے جی، لیکن یہ انسان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس تکلیف کے عالم میں اس کو رب یاد آتا ہے اور وہ اس رب کو پکارتا ہے، ہر لمحے اس کو پکارتا ہے، اور جب وہ اس کی تکلیف مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، سابقہ قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے زمین میں خلیفے بنائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں جی۔ آگے ایک بہت ہی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس میں چونکہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ بہت سے کفار مکہ کے اور مشرکین مکہ کے خصوصی طور پر جو اعتراضات تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محمد عربی کی طرف سے ان کو جواب دیا کہ تم جس ذات پر، جس ہستی پر اعتراض کرتے ہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے، اگر میری سیرت پر، میرے کردار پر اور میری زندگی کے اوپر تمہیں اعتراض ہے تو پھر بولو۔
جبکہ دوسری طرف تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم محمد جو ہے وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے پیش کی گئی کہ تم ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ اس نبی نے، محمد بن عبداللہ نے، اپنی زندگی کے ابتدائی دن کہاں گزارے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ۔ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یہ فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ تو ایک امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے کہ اس میں اختلاف پیدا کر لیا۔ آج بھی دیکھیں کہ ہم دین کے اندر کتنا ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں جی۔ آگے رکوع نمبر 8 کا آغاز کیا وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، کہ جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے جی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کا انسان کو دکھلایا ہے کہ وہ کس طریقے سے ناشکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس پر توحید پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ یہ دلیل بھی دی کہ وہ ذات یسیرکم فی البحر والبحر، جو ذات تمہیں خشکی اور تری پر چلاتی ہے جی۔ اور آگے کشتی کی مثال دی کہ کشتی میں وہ چونکہ تری کے اوپر، پانی کے اوپر وہ چلتی ہے جی، اور جب کشتی میں سوار ہوں تو وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں جی، اور اگر کیا ہے کہ اس میں کوئی طوفان والی یا آندھی وغیرہ آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد پھر چونکہ یہ سب کے سب یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس ذات کا اس کائنات کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مذمت کے سلسلے میں ایک ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ دنیا کی مثال ایسے جیسا کہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی اگتی ہے جی، اور وہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے یا کوئی اور اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، وہ کھیتی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو آنن فانن وہ کھیتی بالکل سرسبز ہو کر اس کے یعنی اناج میں وہ مکمل اپنی عمر گزار کے اس پر جب تکلیف یا کوئی آتی ہے مصیبت تو پھر وہ کھیتی بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا جی، کہ جو لوگ برائیاں کماتے ہیں تو یہ ان کی برائیوں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کا تذکرہ کیا، اور کس انداز میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ جب ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے تو پھر اس وقت وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ جی، تو پھر اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ہم بتوں سے بھی پوچھیں گے جی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اپنے معبود اپنے جو ہے وہ پجاری بناؤ، تو یہ بتوں کا تذکرہ کیا۔ پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 9، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر اور اپنے خالق، مالک اور رازق ہونے پر یہ دلیل دی، اے محبوب کہہ دیجئے کہ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو زمین و آسمان والوں کو رزق دیتا ہے، اور فرمایا کہ کون ہے جو الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ یہ سب کی سب دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دی ہیں جی۔ پھر فرمایا کہ کون ہے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو بغیر کسی ماڈل اور نمونہ کے کوئی چیز پیدا کر دیتا ہے پھر اس کو واپس بھی لوٹا دیتا ہے، تو محبوب کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ پھر اس کے بعد ان بتوں کا ذکر کیا، اور بتوں کی جو وہ عبادت کرتے تھے، قرآن نے کیا کہا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، وہ اپنے وہم اور گمان کے مطابق یہ عقائد اور عقیدے بنا رہے ہیں اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کو
قرآن نے بہت سے چیلنج کیے ہیں جی. ان میں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے کر آؤ جی، 10 صورتوں کے برابر صورتیں لے کر آؤ جی، اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ. یہاں بھی کیا فرمایا؟ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن تو خدائی کلام نہیں ہے، یہ قرآن تو ایک جادو کی کتاب ہے نعوذ باللہ، یا محمد عربی تو سابقہ لوگوں کے قصے ہم پر بیان کرتا ہے، تو پھر تم بھی اس طرح کا کوئی قصہ ہمیں سنا دو جی. آگے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا کہ محبوب، اگر یہ لوگ کفار مکہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ عملی، میرے عمل میرے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اور اس سے میں بری ہوں. پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر تھوڑا ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا جی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی مختلف یعنی قوموں میں یا ایک قوم کی طرف وہ آتا تھا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ ایک عالمگیر نبی بن کر آئے. آپ کا پیغام آفاقی ہے، آپ کائنات کے اس دنیا کے جس خطے میں بھی جو انسان ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہے، نبوت بھی، اور آپ کا دین بھی ہے جی. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کا آغاز یوں کیا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ ہر جو شخص، ہر جو چیز ظلم کرتی ہے تو اس ظلم کا بدلہ یا فدیہ اس سے لازمی لیا جائے گا جی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک مشہور آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس نصیحت آئی اور جو رب کی طرف سے ہے اور شفا ہے دلوں کے لیے. انسان کی 2 بیماریاں ہوتی ہیں جی. ایک بیماری ہوتی ہے زہری بیماری، جسمانی بیماری اس کو کہا جاتا ہے. ایک باطنی بیماری ہوتی ہے جو دل کی بیماری ہوتی ہے جی. کفر دل کی بیماری ہے، منافقت دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے، غیبت دل کی بیماری ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے اور اس کا علاج کرنے والی ہے. فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو پھر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ تم خوشی کرو اس کے اوپر. 12 نمبر رکوع پارہ نمبر 11 کا آغاز قرآن نے کیا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. یہ ارشاد فرمانے کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو بندے ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی ان کو غم ہے. کیوں؟ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے خالق ہونے پر، اپنے مالک ہونے پر، اپنے رازق ہونے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے پر، ایک ہونے پر، اور اس خالق اور کائنات پر بہت سی دلیلیں دی ہیں. فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ خبردار کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے اللہ کے سوا. پھر دن کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. یہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی، بیٹے بنا لیے، بیٹیاں بنا لی. سبحانہ، قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اس سے پاک ہیں.
پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 13، اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ سے کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے تقریباً کوئی 950 سال تبلیغ کی، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہوں نے تنگ ہو کر جب قوم سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جس کا قرآن نے یہاں اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأُمَّهُ فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا، اور اس سے پہلے بھی قرآن ذکر کر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ اژدہا صاف بن گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں۔ اس نے اپنی جو اس وقت کے نجومی تھے اور پادری تھے ان کو بلایا جی، اور انہوں نے بھی رسیاں پھینکی، تو قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، کہ جب ان کے رسیاں اور عصے وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سب جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا سانپ نے نگل لیا جی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چند لوگ تھے انہوں نے تو ایمان لایا، لیکن فرعون ایمان نہ لایا، اور پھر فرعون نے پچھلے پارہ میں گزر چکا ہے کہ فرعون نے ان کو دھمکیاں دی۔ کون سی دھمکی دی تھی کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیں گے جی۔ ایک دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ذکر ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اس کے بعد یہ سارا 2 رکوع اس میں تقریباً ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد قرآن نے یہاں اختصار کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانھا الا قوم یونس، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بڑا ڈرایا، لیکن قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو، اپنے شہر کو الوداع کر کے چلے گئے جی پہاڑوں کی طرف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ جائے اور میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ لیکن پیچھے جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب آنے کے آثار کا یقینی علم ہو گیا تو وہ ایمان لائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کو نفع پہنچایا ہے۔ اور پھر ضمنی طور پر یہاں قرآن نے ذکر کیا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، محبوب کی زبردستی کسی شخص کو ایمان میں آپ داخل نہیں کر سکتے۔ آگے رکوع نمبر 16 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ اے لوگوں کہ اگر تم کو میرے دین کے معاملے میں شک ہے، میرے دین میں تمہیں شک ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس سورہ کے آخر میں کیا فرمایا، واتبع ما یوحیٰ الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، کہ محبوب جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، واصبر، اور اس پر صبر کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ پارہ نمبر 11 کا جو آخری رکوع ہے وہ سورۃ ہود سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ ہود مکی ہے اور اس کی
23 آیات ہیں اور اس کے ٹوٹل 10 رکوع ہیں۔ تو یہاں صرف 5 آیات جو ہیں پارہ نمبر 11 میں سورۃ ہود کی موجود ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں اور اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ